بے عیب کی جگہ پر بے عیب آیا قبلہ وقت نہیں، میں خادم مجلس ہونے کی حیثیت میں آخری بندے تک ایک دفعہ پھر متوجہ کر کے فکرہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اس دنبے کی عزت کرو، واہ 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 واہ، یہ جو شبیہ بنا اس کی عزت کرو، اس رسی کی بھی عزت کرو جو اس کے گلے میں ہے۔ پتہ چلا جانور کا احترام اسلام میں ہے۔ اس کی عزت کرو، یہ میرا فضائل کا آخری جملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے عزت کرو اس دنبے کی۔ معبود اس نے کیا کیا؟ ذبح ہو جانا تو کمال نہیں، روز کئی جانور ذبح ہوتے ہیں، تو ساروں کی عزت تو نہیں کرواتا، اس کی کیوں کریں؟ جواب آیا یہ چپ کر کے ذبح ہوا۔ چپ کر کے سننے والوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ چپ کر کے ذبح ہوا؟ کیونکہ ابراہیم کی آنکھوں پر تھی پٹی، اس نے چھری پھیری ہے اسماعیل سمجھ کر، اسے پتا نہیں تھا کہ دنبہ ہے، رگیں کٹ رہی تھی وہ اسماعیل کی سمجھ رہا تھا، خون اچھل کے گرم آ رہا تھا وہ اسماعیل کا سمجھ رہا تھا۔ اگر یہ نیچے سے بول پڑتا یا دنبہ رو پڑتا تو ابراہیم کو پتا چل جاتا کہ یہ اسماعیل نہیں ہے، یہ دنبہ ہے۔ آؤ میں مل کر اس دنبے سے پوچھتا ہوں کہ کائنات میں کوئی جانور ایسا نہیں کہ جس کی گردن پہ چھری پڑے اور وہ روئے نہ، تو چپ کر کے کیوں ذبح ہوا؟ اس نے کہا میں دنبہ تھا، جانتا تھا کہ نبی کی جان بچانی ہو تو رو کر مخبری نہیں کیا۔ تیری حلوے مالی مت، تیری ویکھن والی نہیں اکھ، وہ بوٹے نہیں ہو گئے کٹ، ایک نو گار چ لڑ گیا تھپ، دوجے ہاتھ یادارا دا لیا ٹھڈ، وہ بھی مر گیا ہی بتڈ، تریجے کیڑا کیتا جج، جنوں سونے نبی چڑیا گج، انہیں دیا ٹھڈ، وہدی لت کھا گئے ٹھگ، چوتھے دن نہیں بچتا میرا رب، نارا سن کے پیر علی دا کھول کے پنجے، اچا جان لگ نیکسٹ ویرو۔ جب نبی کی جان بچانی ہو تو رو کر مخبری نہیں کرتے۔ منا میں دنبہ ذبح ہوا، کربلا میں کنبہ ذبح ہوا۔ رونا نہ آئے، رونے والوں جیسی شکل بنا۔ امام حسین تمہیں سلامت ہے۔ منا میں دنبہ ذبح ہوا، مرشدی کربلا میں کنبہ ذبح ہو گیا۔ تجھے دنبے کی یاد منانے کا احترام بھی ہے اور تمیز بھی، کتنے رونے کی بات ہے۔ بعض ارقام شادی ہر گلی سے اسماعیل کی یاد گزرے گی، نہ کسی دنبے کو کوئی مسلمان پتھر مارے گا، نہ کوئی کہے گا میرے رستے سے نہ گزارو، نہ کوئی کہے گا میری گلی سے نہ گزارو۔ قسمت محمد کے بیٹے حسین کی، قسمت زہرا کے لال کی، جس کے ماتم کے لیے اجازت طلب کرنی پڑتی ہے، جس کے رونے کے لیے پہرے لگانے پڑتے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم، لمبا نہیں، صرف ایک جملہ ایسے مصائب کا پڑھ کے نوکری پوری کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، وہ ایک دنبہ تھا جس کی گردن پہ چھری پھری، یہ دنبہ نہ آتا تو اسماعیل کی گردن پہ پھرتی۔
باپ نے چھری رکھی تھی لیکن آنکھوں میں پٹی باندھی اور بیٹے کے ہاتھوں میں رسی باندھی. ایک دنبہ ذبح. اس میں ذبیح اور تھا اور خلیل اور تھا. سلام حسین پر جو بیک وقت خلیل بھی تھا اور بیک وقت ذبیح بھی تھا. کربلا کی تپتی ریت پہ 18 سال کا کڑیل جوان لیٹا ہوا تھا. ادھر سے آواز آ رہی تھی بیٹے تیرے بعد دنیا فنا ہو گئی ہے. غریب کی آنکھوں کا نور چلا گیا. آواز دیتا جا رہا تھا یا علی یا علی یا علی. علماء فرماتے ہیں آج تک پتہ نہیں چلا باپ کو بلا رہا تھا یا اکبر کو, کیونکہ اکبر کا نام بھی علی تھا اور بابا کا نام بھی علی تھا. لیکن جب پہنچا تو وہاں جا کے منظر کیا دیکھا. ساری زندگی جیسے علی اکبر نے حسین کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا تھا, آج اس نے پہلی مرتبہ ایک ہاتھ اٹھایا. غریب فرماتے تیرا دوسرا ہاتھ کہاں ہے؟ آواز آئی سینے پہ ہے, سینے میں برچھی لگی ہے. رو کے آواز آئی اکبر تیرا قاتل بڑا ظالم تھا, اس نے برچھی کا پھل نکالا نہیں. فرمایا بابا مچھلیوں میں توڑ کر چلا گیا تھا اور کہتا تھا سنتا ہوں حسین بڑا صابر ہے. آواز آئی اچھا علی اکبر وہ میرا صبر آزمانا چاہتا ہے, تیرا کیا خیال ہے؟ آواز آئی نہ تو ابراہیم ہے نہ میں اسماعیل ہوں, نہ تو بہن سے پوچھ نہ میں ماں سے پوچھتا ہوں. تو یا علی مدد کہہ کے برچھی کا پھل نکال. بس کربلا کے میدان میں نبیوں کی صفوں نے آنکھیں بند کی. یا علی مدد کہہ کر حسین نے برچھی کے پھل میں ہاتھ ڈالا. یا کوئی کالے برقعے والی بی بی حسین کی کمر پہ ہاتھ رکھے آواز دے کے فرماتی ہے میں ناد علی پڑھتی ہوں تو برچھی کا پھل نکال.